عوامی امنگوں کی حقیقی ترجمان پاکستان عوامی محاذ سامنے لا رہی ہے باقاعدہ لائے عمل کے ساتھ مفصل و جامع منشور۔ پاکستان کی روایتی سیاسی پارٹیوں کے پاس ملک کے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا، کوئی منشور نہیں۔ پاکستان عوامی محاذ کا منشور پڑھیے جس میں گزشتہ 75 سالہ ملکی کارکردگی کا احاطہ کیا گیا ہے اور آئندہ کا لائے عمل بھی دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں سنیے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اشتیاق چودھری سربراہ پاکستان عوامی محاذ لائرز ونگ کا تجزیہ۔ مزید تفصیلات اور منشور حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں گزشتہ 75 برسوں میں بہت ساری پارٹیز آئیں، بہت سارے نعرے لگے، لیکن حقیقی معنوں میں جو بھی نعرہ کسی نے لگایا روٹی کپڑا مکان کا، کسی نے نعرہ لگایا اسلام کا، ہر نعرے نے جو ہے وہ ملک کو کمزور کیا اور ملک کے جو عوام تھے، جو میرے دیس کے جو عوام تھے، ان تک وہ حقیقی معنوں میں جو ان کے حقوق منتقل کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے، 75 برس بیت گئے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں اور حقیقی معنوں میں جو محب وطن لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان عوامی محاذ کے نام پر ہم نے پاکستان کے عوام پر مشتمل ایک محاذ بنانے کا فیصلہ کیا کہ حقیقی معنوں میں جو عوام کا نیریٹو سامنے لے کے آئے، جو عوام کی بات کرے، جو عوام کی حاکمیت کی بات کرے، جو عوام کے اقتدار کی بات کرے، وہ اس ایسے اقتدار کی بات کرے جس میں عوام شریک ہوں، جو حقیقی معنوں میں جمہور کی بات کرے، ایک ایسی جمہوریت کی بات کرے جو عوامی جمہوریت ہو، جو عوام کی شراکت کی جمہوریت ہو۔ تو اس ساری مقصد کو ہم نے اور بہت سارے میرے دوستوں نے ایک عوامی منشور کے نام سے ہم نے پھر اس کا ایک منشور تیار کیا کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں میں، جس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ عوامی حاکمیت، خوشحال پاکستان، تعلیم، صحت، روزگار، زمین، صنعت، امن، عوامی منشور اور لائحہ عمل۔ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ ڈاکومنٹ آپ کو بتائے گا کہ حقیقی معنوں میں ہم نے 75 برسوں میں کیا کھویا، کیا پایا۔ سائنسی بنیاد کے اوپر، ہمیں کریٹیکلی انالیسس کی بنیاد کے اوپر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم 75 برسوں میں کہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، کہاں ہم نے غلط شاٹ کھیلے۔ اور یہ منشور پڑھنے کے بعد پھر اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں 75 برسوں میں جو پاکستان کے عوام کی حقیقی معنوں میں حاکمیت کی بنیاد کے اوپر جو منشور سامنے آنا چاہیے تھا، جو ورکنگ گروپ سامنے آنا چاہیے تھا، جو عوامی محاذ سامنے آنا چاہیے تھا، وہ 75 برسوں میں نہیں آیا۔ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ حقیقی معنوں میں ہماری منزل کیا ہے۔ وہ منزل جو قائد اعظم کا خواب تھا، جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ہم معاشی آزادی کا نظام قائم کریں گے، جو کہ نہیں ہوا۔ 75 برسوں میں ہم قرضوں کی معیشت تلے دبتے چلے گئے۔ یہ منشور آپ کو بتائے گا کہ ہم نے سیاسی آزادی حاصل کرنی تھی، جو ہم نے نہیں کی۔ آزادی انہی کے مرہون منت رہی جو جاگیردار طبقہ ہے، جو یہاں کے بڑے بڑے زمیندار ہیں اور جو استحصالی سرمایہ دار ہیں۔ یہ منشور آپ کو بتائے گا کہ ہمارے جو تشکیلی ساخت اور اس کے کچھ بنیادی مسائل تھے وہ حل کیوں نہیں ہوئے، آخر کیا وجہ بنی کہ ہم نے یہ سارے سفر میں پھر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، جس میں ہم نے حقیقی معنوں میں ایک نئے ریاستی ڈھانچہ کی تعمیر کرنا تھی، جو ہم نے نہیں کی۔ یہ جو بیوروکریسی ہے،
جو کہ کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے ساتھ مل کر عوام کا استحصال کرتی ہے. ہم نے ایک عوام دوست بیوروکریسی کو سامنے لے کے آنا تھا جو ہم نے نہیں کیا. یہ منشور آپ کو بتائے گا کہ میں چیدہ چیزیں صرف آپ کو رہے کہاں ہم نے غلط شاٹ کھیلے. اور یہ منشور پڑھنے کے بعد پھر اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں 75 برسوں میں جو پاکستان کے عوام کی حقیقی معنوں میں حاکمیت کی بنیاد کے اوپر جو منشور سامنے آنا چاہیے تھا، جو ورکنگ گروپ سامنے آنا چاہیے تھا، جو عوامی محاذ سامنے آنا چاہیے تھا، وہ 75 برسوں میں نہیں آیا. آپ اس کو ضرور پڑھیں. یہ آپ کو بتائے گا کہ حقیقی معنوں میں ہماری منزل کیا ہے. وہ منزل جو قائد اعظم کا خواب تھا، جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ہم معاشی آزادی کا نظام قائم کریں گے، جو کہ نہیں ہوا. 75 برسوں میں ہم قرضوں کی معیشت تلے دبتے چلے گئے. یہ منشور آپ کو بتائے گا کہ ہم نے سیاسی آزادی حاصل کرنی تھی جو ہم نے نہیں کی، اور ہم سیاسی آزادی انہی کے مرہون منت رہی جو جاگیردار طبقہ ہے، جو یہاں کے بڑے بڑے زمیندار ہیں اور جو استحصالی سرمایہ دار ہیں. یہ منشور آپ کو بتائے گا کہ ہمارے جو تشکیلی ساخت اور اس کے کچھ بنیادی مسائل تھے وہ حل کیوں نہیں ہوئے. آخر کیا وجہ بنی کہ ہم نے یہ سارے سفر میں پھر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، جس میں ہم نے حقیقی معنوں میں ایک نئے ریاستی ڈھانچہ کی تعمیر کرنا تھی جو ہم نے نہیں کی. یہ جو بیوروکریسی جو کہ کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے ساتھ مل کر عوام کا استحصال کرتی ہے، ہم نے ایک عوام دوست بیوروکریسی کو سامنے لے کے آنا تھا جو ہم نے نہیں کیا. یہ منشور آپ کو بتائے گا کہ میں چیدہ چیزیں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہمیں کس پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کون سے چیلنجز ہیں، پاکستان کو کون سے چیلنجز ہیں، اندرونی چیلنجز ہیں، بیرونی چیلنجز ہیں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں، وہ کہیں بھی ہیں، کسی جگہ بھی ہیں، وہ اداروں میں ہیں. اب وقت آن پہنچا ہے تمام محب وطن لوگ ریاست پاکستان کے تحفظ کے لیے جمع ہوں، حقیقی معنوں میں ایک ایسے نیریٹو کی بنیاد رکھیں جو پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر کرے، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں بین الاقوامی قوموں میں ہم اس طرف سے اپنا سفر شروع کر سکیں جہاں پہ قوم عظیم ہوتی ہے، جہاں پہ ملک عظیم ہوتا ہے، جہاں پہ کسی کے ذاتی مفادات عظیم نہیں ہوتے. یہ سارے کا سارا وہ سٹرکچر ہے. امید ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور پھر اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیں گے. پاکستان زندہ باد.